سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی اور میں ہوں سمیع اللہ درویش اور آپ دیکھ رہے ہیں واک وتھ سمیع۔ ناظرین، میرے ہاتھ میں آپ جو ڈیوائس دیکھ رہے ہیں یہ ہے ریڈیو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ ریڈیو خریدا تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ریڈیو کے بارے میں دلچسپ حقائق کے ساتھ ریڈیو کی پرانے یادیں شیئر کرنے والا ہوں، سو ملاحظہ کیجیے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اگرچہ آج کل زیادہ تر نوجوان اس نایاب خزانے سے واقف نہیں، لیکن ذرا ان سے پوچھے جو اس کے ساتھ اپنے بے شمار یادگار لمحے گزار چکے ہیں۔ جناب والا، ویسے تو ریڈیو کے بے شمار فوائد تھے، کیونکہ یہ پوری گاؤں کو ایک ہی وقت میں ایک جگہ جمع کرتا تھا۔ خبریں، تبصرے، ڈرامے اور میوزک، ہر چیز تک رسائی، مشکل وقتوں میں معلومات پہنچانے کا سب سے معتبر ذریعہ تھا، اور سب سے بڑھ کر فیملی کو ایک جگہ بٹھانے والا سب سے نایاب ذریعہ تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کیا آپ کو پتہ ہے دنیا کا پہلا ریڈیو عظیم سائنسدان گلیلمو مارکونی نے بنایا تھا، جو 1895 میں اٹلی میں عملی طور پر متعارف ہوا، اور یوں دنیا میں ایک نئی انقلابی آواز نے جنم لیا۔ جناب والا، مجھے آج بھی وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب پورے گاؤں میں مشکل سے 10-15 ریڈیو ہوتے تھے۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب سمجھے جاتے تھے جن کے ہاں ریڈیو موجود ہوتا۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ یمن میں گزشتہ 4 سال سے جاری والا، میرے تایا جان کی ریڈیو کی آواز شام کے وقت BBC اردو سیربین کا بیک گراؤنڈ میوزک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شمالی کوریا کے صدر سے ملاقات کو منسوخ کرنے کے فیصلے پر جنوبی اور شمالی کوریا دونوں حیران، مگر شمالی کوریا شفیع نقی جامی صاحب کی آواز اور تبصرے آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ خواتین و حضرات، دوستوں کے ساتھ کرکٹ میچ سنتے ہوئے ادریس اختشام الحق اور مرزا اقبال بیگ کے تبصرے، اور دن بھر انتظار کرنے والے اردو پشتو پروگرام کس کس کو یاد ہے؟ جناب والا، اگرچہ ذرائع ابلاغ آج بے پناہ ترقی کر چکا ہے اور سب کچھ ایک سمارٹ فون میں آ چکا ہے، اور نوجوان آج مصنوعی ذہانت AI سے فائدے اٹھا رہے ہیں، جو آنے والے وقت کے لیے لامحدود مواقع، سہولیات اور امکانات رکھتی ہیں۔ میرے خیال میں ہر کسی کو AI کے بے مثال مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ریڈیو کا وہ گزرا ہوا دور واقعی ناقابل فراموش ہے۔ حالانکہ آج بھی شاید پورے گاؤں میں بمشکل 10-15 ریڈیو رہ گئے ہوں گے۔ کہ وہ یہ کارنامہ انجام دے۔ مشکل ضرور ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بار بار ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دفاعی اسٹروک شفیق کا۔ ناظرین، آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جو موبائل گیمز کی جھنجھٹوں سے دور، ونٹر میں لکڑی کی آگ سے لطف اندوز ہو کر باقاعدہ ریڈیو لسنرز ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ بھی ریڈیو کے شوقین حضرات ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ نے پہلا ریڈیو کب دیکھا تھا اور کب خریدا تھا۔ مزید ایسے خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔